إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے اور مالک ہے. اور وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کو توحید پر پابند رہنے کا حکم دیا ہے. توحید جو آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے دو چیزیں چھوڑ گئے دنیا سے. جیسے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. دو باتیں میں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا عرفات کے میدان میں، تو سارے لوگوں سے یہ کہا، سارے لوگوں سے خاموش رہنے کی تاکید کی. لوگوں خاموش رہو، میری آواز غور سے سنو. کہا کہ آج جب دین کی تکمیل ہو رہی ہے، دین مکمل ہو رہا ہے، اور میں دو چیزوں کی وصیت کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. وہ احادیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ملفوظات ہیں ان ملفوظات کو احادیث کی شکل میں محفوظ کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی محفوظ ہے، جس میں غلط، باطل اور ضعیف موضوع حدیثیں نہیں جا سکتی. اور اللہ تعالیٰ ویسے محدثین کو پیدا کرتا ہے جو حدیث کی خدمت کرتے ہیں، حدیث پر حکم لگاتے ہیں. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے. ابھی عبادتوں سے ہم فارغ ہوئے ہیں اور آج ایام تشریق کا وہ آخری دن ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. اور چند لمحوں کے بعد سورج غروب ہوتے ہی یہ مبارک دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ دن ہم سے رخصت ہونے والا ہے. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم آپ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمام مسلمانوں پر نازل ہو. جمعے کی اس خطبے میں کچھ باتیں اس تعلق سے ہم سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الانفال کی ایک آیت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دو امان دیے ہیں. امان کے معنی ہیں عذاب سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچنے کے دو راستے، دو طریقے، دو ذرائع، دو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. پہلا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، ایک سبب ختم ہو چکا. دوسرا سبب اس امت کے بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا وہ استغفار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، صحابہ کے ساتھ رہتے تھے اور جبرائیل امین آتے جاتے تھے، اس امت پر کوئی بلا اور مصیبت نازل نہیں ہوئی. اور ساتھ ساتھ یہ کہا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے، تو دوسری بات کہی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، استغفار پر بہت ساری باتیں ہم نے سنی. اس سے پہلے جمعے کے خطبوں میں شاید بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں. کہا کہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ استغفار کہتے کسے ہیں. ہم ہر نمازوں کے بعد پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زور سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استغفار زبان سے ادا ہو لیکن ساتھ ساتھ دل سے بھی ادا ہو. کہا کہ استغفار کا کیا معنی ہے؟ کہا الندم علی ما مضی. آج دنیا میں مسلمانوں کا جو سکون اٹھ چکا ہے، مسلمانوں پر مصیبتوں کی جو یلغار پڑ رہی ہے، مسلمانوں پر ذلت اور ان کی زندگیوں کی جو حالت بدل چکی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ یہ اب استغفار سے دور جا چکے ہیں. استغفار ان کی زندگیوں سے اٹھ چکا ہے، استغفار یہ نہیں کرتے ہیں. اور استغفار کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے تو بچ نہیں سکتے، گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ پر آدمی کو افسوس کرنا چاہیے. اللہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، آپ تعجب کریں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں سے کہتے تھے بچوں میرے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو. استغفار کا مطلب ہے ستر الذنب والتجاوز عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس گناہ کی سزا کو معاف فرما دے. کتنے گناہ ہمارے ہیں، میرے کتنے گناہ ہیں، آپ کے کتنے گناہ ہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں انا کنت ضریب اللسان، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان اچھی نہیں ہے، میری زبان اچھی نہیں ہے، اور خاص کر میں گھر والوں سے جب لڑ پڑتا ہوں تو زبان سے کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس زبان کی وجہ سے میں جہنم میں چلا نہ جاؤں. صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اے میرے صحابی رسول کتنا استغفار کرتے ہو، کتنا استغفر اللہ پڑھتے ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کتنا روتے ہو، اپنے گناہوں کا کتنا اقرار کرتے ہو. آدمی گناہوں کا اقرار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے، یا اللہ میں بڑا گنہگار، فلاں فلاں گناہ میں نے کیے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑھنے والے چھوٹے مکتب کے جو بچے ہوتے تھے ان بچوں کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے قولوا اللہم اغفر لأبی ہریرہ، کہتے تھے کہ اے بچوں بولو اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کو معاف فرمائے. بچے بولتے اللہم اغفر لأبی ہریرہ، تو ابو ہریرہ بولتے آمین آمین، اے اللہ ان بچوں کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے تعلق سے، میں کہتا ہوں اپنے آپ سے، میرے نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے، کبھی آپ نے اپنے گناہوں پر استغفر اللہ پڑھا؟ کہا کہ ہمیں اپنے گناہ یاد ہی نہیں ہیں. اتنے گناہ ہمارے ہیں، ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے گناہ یاد نہیں ہیں. دوستو عزیزو، ایک امان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا سے اٹھ چکا، اور دوسرا سبب ہمارے عذاب سے بچنے کا ایک ہی سبب ہے، وہ سبب ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہا الندم علی ما مضی، جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اس گناہ پر آپ افسوس کریں. کتنے گناہ، کیسے کیسے گناہ جن کو یاد کر کے ہم روئیں، یا اللہ ایسے ایسے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں. العزم علی الترک، ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا آپ عزم کریں،
بالکل پختہ ارادہ کریں، اے اللہ ان گناہوں کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں کہ عورتیں، ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کریں جو گناہ ہماری زندگیوں سے ہو چکے ہیں۔ اس کا نام استغفار ہے۔ اداء ما ضيعت من فرض اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہم سے ضائع ہو چکے ہیں، فرض نمازیں چھوٹ چکی، صلہ رحمی چھوٹ چکی، اور اپنے والدین کی خدمت چھوٹ چکی، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چھوٹ چکا، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض سنتوں کی نافرمانی ہوئی، آپ ان فرائض کو دوبارہ ادا کریں، صلہ رحمی کریں، اللہ کے ان فرائض کے چھٹ جانے پر افسوس کریں، یہ استغفار اس کا نام ہے۔ کہا رد المظالم، آپ نے کسی پر جو ظلم کیا ہے، آپ نے اپنے بھائیوں پر ظلم کیا ہے، بہنوں پر ظلم کیا ہے، ماں باپ پر ظلم کیا ہے، اس ظلم کو دوبارہ آپ اسے لوٹائیں، کہیں کہ یہ آپ کا حق تھا، میں نے ظلمن یہ لے لیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ اس کا نام استغفار ہے۔ اذابت کل لحم، اذابت کل لحم، ہر وہ گوشت، آپ کے جسم کا وہ گوشت جو حرام سے پلا ہے، اس گوشت کو گلائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گلائیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گلائیں کہ یہ حرام مال تھا جو میں نے اپنے جسم پر خرچ کیا، یہ اس کا نام استغفار ہے۔ اذا بقت علم الطاعہ، اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مزہ چکیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو تکلیف ہوتی ہے، کہا کہ کیسے چکیں، اللہ کی معصیت میں جو مزہ تم نے لیا تھا، اللہ کے گناہ کرنے میں جو مزہ آیا تھا، اب اللہ کے سامنے جھک جھک کر، قرآن پڑھ پڑھ کر تکلیف محسوس کرو کہ یہ اس کا بدلہ ہے، جو تکلیفیں، جو مزہ مجھے گناہ میں آیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں الاستغفار، انبیاء نے استغفر اللہ پڑھا، انبیاء نے استغفار کیا۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کی قرآن میں جگہ جگہ باتیں بتائی، کہا سورۃ المزمل، کہا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، کہتے ہیں آدمی اگر روزی روٹی میں برکت چاہتا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو، تو کہا قیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھیے، راتوں کو قیام اللیل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا، فقیری، غریبی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ کثرت الاستغفار بالاسحار، صبح کے وقت، نافع کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی، نافع کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت رات بھر قرآن پڑھتے، لیکن صبح جب دیکھتا سحر کے وقت وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے۔ فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں صرف آپ اور میں، میری بہنیں گناہوں کو یاد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں، اپنے پاپ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں روئیں، اور یہ رونے کا وقت ہوتا ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت یہ روتے ہیں، صبح کے وقت آدمی بار بار یاد کر کے روئے۔ تعاہد الصدقہ، آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں، صدقہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا۔ والذکر اول النہار وآخرہ، اور صبح شام کی دعائیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا۔ فجر نماز کے وقت ہے، فجر کی نماز کی بعد کی دعائیں ہیں، شام کے بعد کی دعائیں ہیں۔ لقمان کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی عود لسانک اللہم اغفر لی، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اپنی زبان کو اس بات کا عادی بناؤ، اپنی زبان پر یہ بات چڑھا لو، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ فإن للہ ساعات لا يرد فيها سائلا، فإن للہ ساعات لا يرد فيها سائلا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسی رحمت کی، کرم کی نظریں ہوتی ہیں بندوں پر، پتہ نہیں کب تم کہو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، بار بار آدمی کہتا رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، استغفار کی کیا برکت ہوتی ہے
کیا فائدے ہیں پہلے جمعوں میں آپ نے شیخ سے سنا ہے، لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا. ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. استغفر اللہ، آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، جہاں امام چار ائمہ، ویسے بہت سارے ائمہ ہیں، چار اماموں سے بڑے امام جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں کہیں گئے، رات کا سفر تھا اور رات میں قیام کرنا تھا، رات بسر کرنی تھی، رات کا وقت تھا. چلے ایک مسجد میں گئے کہ چلو رات یہاں گزار لیں. تو اس وقت شاید ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ مسجدوں میں کسی مسافر کو قیام کی اجازت دی جائے جیسے آج کل کا سسٹم ہے. تو حارث جو مسجد کا جو نگہبان تھا اس نے کہا کہ نہیں. اب وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ امام احمد بن حنبل ہیں. کہا کہ آپ مسجد میں بسیرا نہیں کر سکتے. مسجد کے باہر امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، اتنے بڑے امام، اور ان کو اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں رات گزاریں. تو حارث جو بواب تھا، جو واچ مین تھا، گیٹ مین تھا، بڑا سختی سے کرنے لگا. انہوں نے کہا کہ دیکھ ایسا کرتے ہیں، جہاں میں کھڑا ہوں وہیں سو جاتا ہوں، مسجد کے باہر جہاں میں کھڑا ہوں وہیں سو جاتا ہوں. موضع قدمی، میرے جو قدم جہاں ہیں وہیں میں لیٹ جاتا ہوں. تو کہا کہ لیٹنا ہی ہے، تم وہیں لیٹ گئے. اور اسے وہ بھی برداشت نہیں ہوا، بولا کہ پکڑ کے کھینچنے لگا، نہیں یہاں بھی نہیں، آپ ادھر جا سکتے. تو کہا کہ اتنے میں ایک خباز، کہتے ہیں روٹی بنانے والا، بیکر، وہ جو آدمی تھا ادھر سے جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے آدمی، لگتا ہے بڑے بزرگ ہیں، چہرے پر رعب تھا اور عجیب، علم والوں کی زبان چہرے پر ایسی چیز ہوتی ہے. دیکھ کر اس نے کہا، اسے رحم آیا، کہا کہ اگر اجازت ہو تو آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر آرام کریں. اور اسے یہ چیز پسند نہیں آئی کہ کوئی اسے پکڑ کر کھینچے اتنے بڑے آدمی کو. کہا کہ آپ میرے گھر چلیں. کہتے ہیں کہ رات ان کے گھر بسیرا ہوا. امام احمد بن حنبل ان کے گھر گئے اور گھر میں رات میں گزارا ہوا. تھوڑی دیر وہ روٹی بنانے والا ساتھ رہا اور پھر الگ چلا گیا. اور اس کی عادت تھی کہ رات بھر آٹا گوندتا تھا اور صبح روٹی بنانی ہوتی تھی، اور آٹا گوندتا تھا، آٹا ملاتا تھا، اور رات بھر ملاتا وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. ادھر امام احمد بن حنبل سن رہے ہیں، وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رات بھر ذکر کرتا ہے. اور پھر صبح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، رات میں نے سنا کہ تو اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اس نے کہا کہ ہاں، میرا معمول ہے جب رات میں آٹا گوندتا ہوں، آٹا نرم کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اتنا کرتے ہو، استغفار کے فوائد ان کو معلوم تھے، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا کیا دیتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے وہ تمام چیزیں مل گئیں جس کی دعا تو اللہ سے کرتا ہے؟ جب تو اتنا استغفار کرتا ہے اس کے فائدے بھی تجھے ملنے چاہیے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب، میں نے اللہ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے دیا، لیکن میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ امام احمد بن حنبل کو دیکھوں، لیکن وہ دعا میری آج تک قبول نہیں. میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ میں امام احمد بن حنبل کو دیکھوں، لیکن میری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی. تو امام احمد بن حنبل نے کہا، انا احمد بن حنبل، میں احمد بن حنبل ہوں. ارے اللہ، تو دیکھنا تو دور کی بات، اللہ نے تیری طرف مجھے کھینچ کر لایا. وہ جو کھینچا تھا نا، کہا کہ کھینچ کر لایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما. تو بہترین چیز جو ہوتی ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک پیاری دعا مجھے بتلائیے، میں نماز میں پڑھ سکوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکوں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دعا سکھائی، وہ دعا سکھلائی. صحابی رسول کہتے ہیں، انہ لیغان علی قلبی،
ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، فوج کے تشکیل دینے کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے امت کے فلاح کے کام ہوتے ہیں، اس میں کبھی میں مشغول ہو جاتا ہوں اور میں اللہ کا ذکر کے لیے تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے تو میں دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بچوں، میری پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو تاکید کی، یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، اے عورتوں کی جماعت اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، گناہوں سے معافی چاہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات کا لحاظ کرتے ہیں، اور اسی بات کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم بیمار بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے اور گناہوں کی معافی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع بتائے، کہا کہ فرض نماز ختم ہو فوراً آدمی کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سلف نے کہا کہ 3 مرتبہ آدمی کہے، 3 سے زیادہ اگر کہتا ہے تو بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی مرتبہ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرض نماز کے بعد۔ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کم از کم فرض نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ دوستو عزیزو، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اور کہہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ کہا کہ 6 چیزیں ایسے ہیں، اگر وہ چیزیں آپ کے اندر ہیں، اگر ہماری بہنوں کے اندر ہیں، تو پھر ان چیزوں کا بدلہ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ کہا کہ جو شخص شکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بارے میں کہا لم یحرم الزیادہ، اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دینے سے نہیں رہیں گے۔ آپ اپنی نعمتوں پر شکر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں دیں گے، اور زیادہ شکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ نمبر 1، ہم اپنی نعمتوں پر شکر کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں لیکن شکر نہیں کرتے، ہمیشہ روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں، مرد بھی روتے ہیں۔ کہا کہ ان کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ کہا کہ لا یملؤ، کہا کہ آدم کے بیٹے کو کوئی چیز بھر سکتی ہے تو اس کا منہ خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ کہا کہ آدمی کو شکر کرے، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آدمی صبر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، اپنی زندگی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ثواب سے اسے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے پناہ بے حساب اجر دیتے ہیں، بے حساب اجر دیتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کی مصیبتوں پر صبر کرو، جو کچھ تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر دیں گے۔ اور اسی طرح کہا آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، بار بار توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، کہے کہ اللہ میں فلاں ہوں۔ جیسے اس کے لیے بہترین چیز دعا سید الاستغفار بتلائی گئی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آدمی سید الاستغفار پڑھے، توبہ کرے، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ توبہ کریں، میری بہنیں توبہ کریں۔ اسی توبہ اور استغفار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی حالت ہے، سارے کاموں کے لیے وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت نہیں، اللہ کے سامنے رجوع ہونے، انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تکلیفوں کا رونا رونے کا وقت نہیں ہے، اپنی بیماریوں کے رونے کا وقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا الاستغفار، جو شخص استغفار کرے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، گناہوں کی معافی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بہت ساری چیزیں دے گا، جنت میں داخلہ دے گا، بارش نازل کرے گا، اور دنیا میں بہت ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، تمہیں بیٹے دے گا،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بیٹوں کی دولت دے گا لیکن گناہوں پر کبھی رویا کرو. اور پھر کہا الدعاء، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دعا کے معاملے میں آپ اور ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. دعا کرنے کا تھوڑا سا وقت نکالیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا رجوع ہو جائیے، رات کے آخری حصے میں دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کریں گے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے کہا کہ تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول فرماتے ہیں. آخری چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو دے گا. اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے. یہ 6 باتیں تھیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے ضروری ہے. پھر ایک بار آخر میں کہوں گا استغفار، بار بار استغفر اللہ پڑھیے. اللہ کے نبی نے کسی حدیث میں کہا کہ میں 70 مرتبہ، کسی حدیث میں کہا کہ میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی کا یہ حال ہے تو اللہ کے نبی کی امتی کا کیا حال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اے الہ العالمین، اگر ہماری زبانیں تجھ سے مانگنے سے عاجز آ جائیں، ہم ایسے الفاظ نہ کہہ سکیں اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، یا اللہ تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما. اے اللہ شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما، اچھی عزت کی زندگی عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.